الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، شروع سے حدیث قدسی کا ذکر آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایک عجیب خطاب فرماتے ہیں، اور انہی خطابات میں سے ایک خطاب وہ ظلم کے متعلق تھا اور دوسرا خطاب وہ ہدایت کے متعلق اور تیسرا خطاب یہ کھانے کے متعلق اور چوتھا خطاب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، یا عبادی کلکم عار، کہ اے میرے بندو تم سبھی کے سبھی ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں لباس پہنا دوں، فاستکسونی، سو مجھ سے لباس مانگو، اکسیکم، میں تم لوگوں کو لباس پہناؤں گا۔ یہ جو خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ حدیث قدسی میں فرمایا ہے، تو پہلے کا خطاب اور یہ خطاب دونوں خطابوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی اور صمد بادشاہ ہے، حاجت روا ذات ہے۔ ہر انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو یا بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی پوری کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور یہ بالکل واضح حقیقت ہے، اس لیے کہ حقیقی حاجت روا ذات وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کی حاجت کی پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کو وجود دیتے ہیں، اصل میں وہی ذات ہے مسبب الاسباب۔
وہی ذات باری تعالی انسانوں کی حاجت روائی کے لیے اسباب مہیا فرماتے ہیں کہ تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے یہ ایک سبب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم انسانوں نے جو اسباب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنے کے لیے، ہم نے اسباب کو ارباب بنا دیا ہے، رب بنا دیا ہے۔ اسباب کو رب کے درجے میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسباب کو اسباب کے درجے میں استعمال کر کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود بخود تمہارے لیے راستے بنائے گا، اور اسی طرح ہر تنگی میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے اور اسباب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مہیا فرمائیں گے۔ تو پہلے جو خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ یا عباد کلکم جائع، کہ اے میرے بندو تم سبھی کے سبھی بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھانا دے دوں، فاستطعمونی، سو مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تم لوگوں کو کھانا دوں گا۔ اور یہ جو چوتھا خطاب ہے یا عباد کلکم عار، کہ اے میرے بندو تم سبھی کے سبھی ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں لباس دے دوں، فاستکسونی، سو مجھ سے لباس مانگو، اکسیکم، میں تم لوگوں کو لباس دوں گا۔ ان دونوں خطابوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی ہر حاجت پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور تمام کائنات، ہر ایک چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جو نعمت بھی تمہیں مانگنے ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ مجھے تسمہ دو، یا اللہ مجھے یہ چیز دو، میری یہ حاجت پوری کرو۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، باقی دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو تمام نعمتیں، تمام نعمتوں کا خزانہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لباس۔ یہ قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اور افسوس کا مقام ہے ہم مومن مسلمانوں کے لیے کہ ہم اس لباس جیسی عظیم الشان نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں نت نئے قسم کے لباس بنائے جا رہے ہیں، فحش قسم کے لباس، جس میں انسان کا بدن آدھا ڈھکا ہوتا ہے اور آدھا نظر آتا ہے۔ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے بدن کے جو شرمگاہیں ہیں اور وہ اعضاء جن کا پوشیدہ رکھنا وہ فرض کے درجے میں اور فرض ہے، تو ان کی صاف نمایاں نظر آتی ہے۔ یا اسی طرح فخر اور تفاخر کے بنیاد پر ہم لباس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن غرور اور تکبر، ایسا لباس اور جس میں فحش ہو، جس میں نقالی ہو غیروں کی، ایسے لباس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔